بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نجاست سے متعلق مسائل کا بیان شروع ہوا تھا کہ اگر انسان کے لباس پر یا جسم پر اگر کوئی نجاست لگ جائے تو چونکہ اس ناپاکی کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا وہ جائز نہیں ہے، اگر پڑھ بھی لی گئی تو وہ ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ نجاست کس قدر مقدار میں کپڑوں پر لگی ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، اور کتنی مقدار میں نجاست لگی ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک اس کو پاک صاف نہ کر دیا جائے۔ آپ حضرات کے سامنے اس کی کچھ تفصیل آئی کہ نجاست دو طرح کی ہے۔ ایک بڑی نجاست ہے جس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں، ایک چھوٹی ہلکی نجاست ہے جس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ تو بڑی نجاست کا حکم الگ ہے اور ہلکی نجاست کا حکم الگ ہے۔ اگر نجاست غلیظہ ہو جیسے کہ خون ہے یا پاخانہ ہے یا انسان کا مادہ منویہ ہے، اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے تو اگر اس کی مقدار اتنی ہو جیسے ایک سکہ ہوتا ہے، چھوٹا سکہ، تو اگر اتنی مقدار میں یہ لگ جائے تو وہ مقدار کیا ہے؟ معاف مقدار ہے۔ معاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی مقدار کے ہوتے ہوئے کوئی نماز پڑھ لی گئی تو وہ نماز کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی۔ یہ مطلب اس کا نہیں کہ ہم اس کو لگے رہنے دیں، دھونا تو ہے۔ بعض چیزیں طبیعت کا، فطرت کا، مزاج کا، پاکی اور صفائی کا تقاضا کرتی ہے۔ ایک مسلمان کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ گندے کپڑوں اور گندے جسم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، نہیں۔ لیکن ایک شرعی مسئلہ سمجھنا کہ نماز کب تک ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ اگر نجاست غلیظہ ہو اور وہ اتنی ہو جیسے ایک سکے کی مقدار سے کم ہے تو اس کے ساتھ اگر نماز پڑھی گئی تو ہو گئی۔ لیکن اگر نجاست غلیظہ اس سکے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی، اگر پڑھ لی گئی تو اس کا اعادہ ضروری ہوگا۔ نجاست خفیفہ جو ہلکی نجاست ہے، اگر یہ لگ جائے تو کپڑے کے جس حصے پر لگی ہو اس کے کتنے حصے کیے جائیں؟ 4۔ یہ نجاست خفیفہ اگر اس کے چوتھائی حصے سے کم ہے، چوتھے حصے سے بھی کم پر لگی ہے، جیسے ایک آستین ہے تو اس کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر دیں، ڈیوائیڈ کر دیں، اور پھر وہ نجاست خفیفہ اگر اس کے چوتھے حصے سے کم پر لگی ہے تو اس کے ساتھ اگر نماز پڑھی گئی تو ہو گئی۔ لیکن اگر نجاست خفیفہ اس کے چوتھائی حصے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہو سکتی، اگر پڑھ لی گئی تو اس کا دہرانا ضروری ہوگا۔ یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ پھر پچھلی مجلس میں تفصیل آئی کہ جو حیوانات ہیں، جو پرندے ہیں، اس میں بعض حلال جانور ہے، بعض حرام جانور ہے، بعض پرندے حلال ہے، بعض پرندے حرام ہے، تو ان کی جو نجاست ہے، ان کا جو گوبر ہے، ان کی جو بیٹ ہے، ان کا جو پیشاب ہے، اس میں کیا فرق ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پچھلی مجلس میں بات آئی۔ امید ہے کہ کچھ باتیں ذہن میں ہوں گی۔ آج انشاءاللہ کچھ اسی سے متعلق کچھ اور اہم مسائل ہیں۔ ایک اہم ترین مسئلہ تو یہ ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹیں ہیں، دیکھیں پیشاب تو ناپاک ہے، یہ بات تو آ گئی کہ اگر یہ کپڑوں پر یا جسم پر لگ جائے تو جب تک اس کو دھو نہ لے انسان پاک نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر پیشاب کی چھینٹیں اتنی باریک ہے جیسے سوئی کا ناکا، سوئی کا جو سرا ہوتا ہے، سوئی جانتے ہیں نا، کپڑے کو سینے کے لیے جو سوئی استعمال ہوتا ہے، تو ایک سوئی کی جو نوک ہے، یعنی ایک ہلکا سا،
اگر کہیں سے پیشاب کی چھینٹیں ایسی اڑ کر آئی، خود کی ہو یا کسی بچے کی ہو یا کسی جانور کی ہو، لیکن وہ اتنی باریک اور ہلکی ہے جیسے سوئی کے سرے کے برابر آ کے لگی، اور اب انسان جب کپڑا دیکھتا ہے تو وہ کہیں محسوس بھی نہیں ہو رہی، نظر بھی نہیں آ رہی، تو اس کیفیت کے ساتھ اگر پیشاب لگا ہے جیسے سوئی کا جو سرا ہوتا ہے اتنا ہلکا 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 ڈاٹ ہوئے اور وہ محسوس بھی نہیں ہو رہے، نظر بھی نہیں آ رہے، تو ایسی صورت میں ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے پڑھ لی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اپنے اندازے کے ساتھ کچھ پانی لے کر کپڑے کے مختلف جگہ پر اس کو ایسے چھڑکاؤ کر دیا جائے تاکہ انسان کا دل مطمئن ہو جائے اور تسلی ہو جائے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ یہ بات ختم۔ اب مسئلہ ہے کہ نجاست کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بات تو ظاہر سی بات ہے، بالکل طے ہے کہ اللہ پاک نے کسی بھی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے جو چیز بنیادی طور پہ پیدا فرمائی وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ پانی جو طہارت کا ایک مؤثر اور بنیادی ذریعہ ہے، لہٰذا چاہے نجاست کسی بھی قسم کی ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو، جانور کی ہو، انسان کی ہو، پرندے کی ہو، اس کو دور کرنے کے لیے عام طور پہ انسان پانی کا استعمال کرتا ہے۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کو پانی دستیاب نہ ہو یا مشکل ہو یا پانی کم ہے مقدار میں، تو ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو کہ پانی کی طرح مائع ہے، سیال، جیسے مثال کے طور پہ عرق گلاب ہے۔ عرق گلاب دیکھا ہوگا نا آپ حضرات نے، آنکھوں میں ڈالتے، یا اسی طریقے سے سرکہ ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی پانی کی طرح کی چیز ہے، لیکن پانی نہیں ہے، یہ پانی تو نہیں ہے، تو الگ چیز ہے، اس کا الگ کام ہے۔ لیکن چاہے عرق گلاب ہو گیا چاہے سرکہ ہو گیا، اس میں دو باتیں جمع ہیں۔ ایک تو یہ چیزیں خود پاک ہیں، سرکہ ناپاک چیز نہیں ہے، جبھی تو ہم اس کو کھانے پینے میں، سوپ میں، فلاں میں استعمال کرتے ہیں۔ عرق گلاب ناپاک چیز نہیں ہے، پاک ہے، اس لیے انسان اس کو استعمال کرتا ہے، آنکھوں میں ڈالتا ہے، اس سے مختلف فوائد حاصل کرتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو کہ سیال یعنی لیکوڈ ہے، آسان سمجھیں، ایک تو لیکوڈ شکل میں ہو، دوسرا وہ خود پاک چیز ہو، تو اگر نجاست دور کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا، یا پانی ہے لیکن اتنا کم ہے کہ اگر ہم نے کپڑوں کو صاف کیا تو پھر آگے وضو اور پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، تو ایک آدمی کے پاس عرق گلاب کی بوتل ہے، سرکے کی بوتل ہے، اس نے وہ لے کر کے اپنے کپڑے پر لگی ہوئی وہ نجاست اس سے اچھی طرح دھو کے صاف کر لی، تو فقہاء نے فرمایا کہ یہ کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن اس میں یہ دو شرطیں ذہن میں رکھے، ایک تو وہ چیز لیکوڈ شکل کی ہو، سیال ہو، گاڑی نہیں ہو۔ اب جیسے تیل ہے، تیل ایک گاڑا چیز ہے، وہ چپک جاتا ہے، وہ چکناہٹ اس میں ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ وہ چیز خود ناپاک ہے، جیسے نعوذ باللہ اگر شراب ہے تو شراب لیکوڈ شکل میں ہو لیکن شراب خود ناپاک نجس پلید چیز ہے، وہ پاکی نہیں لا سکتی۔ بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ یہ بات ختم ہو گئی۔ دوسرا اہم مسئلہ نجاست کو دور کرنے سے متعلق، اور یہ اکثر پیش بھی آتا ہے، اگر ایسی چیز پر نجاست گر جائے کہ جس کو انسان پورا نہیں اٹھا سکتا، یا اس کو مشین میں نہیں ڈال سکتا، یا اس کو نچوڑ نہیں سکتا، مثال کے طور پہ یہ آپ جس قالین پہ آپ تشریف فرمائیں ہے نا، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس قالین پر کی ناپاکی ہو گئی، یا جیسے عام کبھی چھوٹے ایسے بچے آ گئے کہ جو اپنا دھیان نہیں رکھ سکتے، تو بچے نے اگر مسجد کے قالین پر پیشاب کر دیا، یا گھر کے ڈرائنگ روم کے قالین پر پیشاب کر دیا، یا یہ کہ اتنا موٹا کوئی فوم کا بستر ہے اس پر بچے نے رات کو پیشاب کر دیا، ناپاکی ہو گئی۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کوئی یہ کہے کہ جی آپ وہاں سے قالین پکڑ لیں، میں یہاں سے پکڑتا ہوں، اس کو ذرا نچوڑتے ہیں، کیا خیال ہے دوستو؟ نہیں ہو سکتا، مشکل ہے نا، تھوڑا سا مشکل ہوگا، تو نچوڑ تو نہیں سکتے ہم اس کو، نہ اس کو ہم واشنگ مشین کے اندر ڈال سکتے ہیں قالین۔ تو اب اس کو صاف کرنے کا طریقہ اور پاک کرنے کا کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ وہ حصہ جس پر وہ ناپاکی جیسے پیشاب وغیرہ جس پر گرا ہوا ہے، اس حصے کو زمین سے جس قدر اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، اسے قالین کو اٹھا لیا بیچ سے، اور اس حصے کے نیچے کوئی بھی بالٹی آپ نے یا برتن رکھ دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اوپر سے اس جگہ پر آپ پانی بہا دیں، پانی بہانے کے بعد آپ رک جائیں، یہ جگہ نیچے پانی پاس ہوگا، نیچے بالٹی میں ٹپک رہا ہے، انتظار کرے، ٹپکنا بند ہو گیا، پھر اس پہ ایک مگ پانی کا ڈال دیں، ٹپکتے 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 پھر وہ پانی بند ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ ایک پانی کا مگ یا لوٹا ڈال دیں، پھر انتظار کریں۔ جب تیسری مرتبہ یہ پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے گا، آپ کا یہ قالین، آپ کا یہ فوم، آپ کا یہ بستر، آپ کا یہ صوفہ یہ پاک ہو گیا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا دوستو؟ یہ ہے کسی بھی بھاری چیز کو یا موٹی چیز کو پاک کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے، اس طریقے سے یہ پاک ہو جائے گا۔ اچھا جی، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑوں پر کوئی ایسی نجاست لگ جائے کہ جس کا اثر بھی ہے، اثر سے مراد جیسے مثال کے طور پہ خون لگ گیا یا بڑا تقاضا لگ گیا، تو وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا تھوڑا وقت گزر جائے تو اپنا رنگ اندر جما دیتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو پانی سے اتنا زور سے دھویا جائے، یعنی بھرپور طریقے سے زور لگا کر، کہ یہ تسلی ہو جائے کہ نجاست کا اثر زائل ہو گیا۔ اور اس کا طریقہ یہ کہ ایک دفعہ پانی ڈال کے کپڑے کو نچوڑ لیں، پھر ڈال کے نچوڑ لیں، پھر ڈال کے نچوڑ لیں، تو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ اس کو نچوڑ لیں۔ اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اچھی طرح اس کو رگڑ لیتا ہے، صابن لگا دیتا ہے اور اس کو نچوڑ لیتا ہے، پھر بھی آپ کو لگے گا کچھ نہ کچھ ایک دھبا سا محسوس ہو رہا ہے، یا کچھ نہ کچھ اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، بو سی آ رہی ہے، تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسی چیز جس کا صرف ایک ہلکا سا رنگ پھر بھی محسوس ہو یا بو آ رہی ہو، لیکن باقی نجاست کا اثر زائل ہو چکا ہے، انسان کا دل مطمئن ہے، تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس کے لیے بلا وجہ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، وہ کپڑا پاکی کے حکم کے اندر ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے جوتوں میں، چپل میں کوئی ناپاکی چلی گئی، جیسے بچے نے پیشاب کر دیا، وہ چمڑوں کے جوتوں کے اندر کر دیا، وہ اندر چلا گیا، تو اس میں یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی جوتے تو دھوپ میں رکھے ہوئے، چلے دھوپ پڑ کے وہ خود بخود کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ دھوپ سے کیا چیز پاک ہو سکتی ہے؟ وہ صرف زمین اور مٹی کے لیے حکم ہے۔ زکوٰۃ، حدیث پاک میں زکوٰۃ الارض یبسھا، زمین کی پاکی اس کا خشک ہو جانا ہے، ورنہ تو پھر انسان تو آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کون سی جگہ ناپاک ہے، لیکن شریعت نے آسانی کی۔ اگر کسی کھلی زمین پر، سڑک پر انسان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہے، ممکن ہے کہ اس پر کسی انسان، جانور نے گندگی کبھی کی ہو، لیکن چونکہ وہ دھوپ کی جگہ ہے، دھوپ وہاں پڑتی ہے، تو وہاں کی خاصیت یہ ہے کہ دھوپ پڑنے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں اس کے علاوہ باقی نہیں ہے، کپڑوں کے لیے نہیں ہے، جوتوں کے لیے نہیں ہے، ٹوپی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر جوتوں کے اندر ناپاکی چلی گئی، پیشاب چلا گیا، کوئی چیز چلی گئی، تو اس کو دھونا پڑے گا، اس کو اچھے طریقے سے انسان دھو لے کہ نجاست کا اثر چلا جائے، پھر اس کو دھوپ کے اندر رکھ دے، پھر جب وہ خشک ہو جائے تو وہ پھر پاک سمجھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کچھ مسائل تو یہ ہو گئے، باقی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں
اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ